أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شمار لاتعداد تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، بڑھائیاں، تعریفیں سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پیغمبر آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو سورہ مبارکہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، سورہ عصر، میں نے یہ تلاوت کی، جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور کوئی سورت نازل نہ کرتا تو انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ اکیلی کافی تھی۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، یہ واو جو ہے یہ قسمی ہے۔ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک انداز جو ہے وہ قسمیہ اختیار کیا ہے، جس کا معنی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور کئی لوگوں نے اس سے مراد عصر کا ٹائم بھی لیا ہے، عصر کا وقت بھی لیا ہے، زمانہ بھی لیا ہے۔ بہرکیف عصر کا وقت ہے تو تب بھی وقت ہے، اگر زمانہ ہے تو زمانہ بذات خود ایک وقت ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ انسان کا گھاٹا یا انسان کا نقصان کس لحاظ سے ہے؟ آج دیکھیں دنیا میں انسان کے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، گاڑی کا نقصان، اور بے شمار نقصانات ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان ان نقصانات کو پورا کر لیتا ہے، پورا یوں کر لیتا ہے کہ ایسا ایسا کما کما کے انسان وہ اپنی چیز بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک وقت ہے کہ وقت کے ضائع ہو جانے سے جو نقصان ہے وہ کسی صورت پورا نہیں ہوتا، کسی قیمت پر وہ پورا نہیں ہوتا۔ جو دن گزر گیا وہ دن واپس نہیں آئے گا، جو رات گزر گئی وہ رات واپس نہیں آئے گی، عمر کا جو حصہ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ انسان کتنا زور لگا لے، کیونکہ انسان کی جوانی، توانائی،
اس کی ہمت، اس کی طاقت جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان پچھتاتا ہے. پچھتانے سے وہ وقت ضائع کیا ہوا کبھی واپس نہیں آتا. پھر انسان کہتے کہ کاش کہ میں کچھ کر لیتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے جس کے گزر جانے کے بعد انسان اس گھاٹے اور نقصان کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. گلی محلے میں بے شمار بزرگ ہوں گے جنہوں نے اپنا بچپنا، اپنی جوانی گزار لی، اور اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چلنے کی ہمت نہیں، بھاگنے کی ہمت نہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں رہی. تو کہتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا. لیکن یہ اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اغتنموا الخمسہ کہ لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزیں غنیمت سمجھو. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو. کس چیز سے غنیمت سمجھے؟ بیمار ہونے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے. اور نمبر 2 فراغت کو، ٹائم کو، وقت کو غنیمت سمجھو کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. تو یہ ان 5 میں سے 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. حال ہی میں 2 واقعات آپ نے دیکھے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے. ان میں سے ایک وہ خاتون جس کا نام غالباً عائشہ خان تھا، جو کہ گلشن اقبال کے کسی فلیٹ میں وہ فوت ہوئی. اس کی شہرت، اس کا پیسہ، اس کی جوانی، اس کی اولاد، اس کی ٹیپ ٹاپ، اس کی زیب و زینت کوئی کام نہیں آئی. بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، دنیا سکھائی، بیٹے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں. ماں کی خبر گیری کے لیے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں، ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں. وہ بیچاری مر گئی. 8 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی. جب وہ فوت ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آگے؟ کچھ نہیں. اور ابھی حال ہی میں حمیرہ اصغر کا واقعہ آپ کے سامنے کہ 9 مہینے یا 6 مہینے بتا رہے ہیں جو ڈیفنس کے اندر ہوا. اس علاقے کو دیکھو اور اس علاقے کو دیکھو. یہ 6 مہینے، چلو 6 مہینے لگا لو، کم سے کم جو آئیڈیا دے رہے ہیں وہ 6 مہینے، اور کئی تو سال پورا ہی کہتے ہیں. نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، نہ بھائیوں کو پتا، نہ بہنوں کو پتا، نہ محلے داروں کو پتا، نہ کسی اور کو پتا. یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا. یہ مسجدیں حقیقت میں، مساجد حقیقت میں ایک دوسرے کی خبر گیری کے لیے ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، حال احوال ہوتے ہیں. بندہ نہیں آیا تو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں آیا، کہاں چلا گیا. وقت جو ہے انسان کے ساتھ نہیں رہتا. کبھی وہ پیسے کی دھن میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگی کہ میں ترقی کرنے جا رہی ہوں، میں پیسہ کمانے جا رہی ہوں، اور لاش کو دیکھ کر قریب آنے کو کوئی تیار نہیں. یہ کنڈیشن اور یہ حالت. اللہ رب کریم نہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے حسن کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے نسب کو دیکھتا ہے. اللہ کے پاس جو چیز جانی ہے وہ عمل ہے. عمل آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.
نام کا مسلمان. کتنے مسلمان ہمارے گلی محلے میں ہوں گے, آپ کبھی اسے کھڑا کر کے پوچھیں کہ جی نماز سنا دیں, اس کو نماز نہیں آتی ہوگی, نماز کی دعائیں سن لو نہیں آتی ہوں گی. بس یہ اسی کو آتی ہے جس کو شوق ہے, ماں باپ نے پڑھا دیا, قاری صاحب نے پڑھا دیا, اس نے بیچار نے سیکھ لی. باقی عام بندے سے پوچھو اس کو پتہ ہی نہیں. دنیا کے کاروبار کا پوچھ لو, اتنے آئیڈیے آپ کو دے دے گا, اتنے آئیڈیے دے دے گا, آپ حیران ہو جائیں گے, دنگ ہو جائیں گے کہ بڑا یہ تو افلاطون ہے, لیکن حقیقت میں وہ جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں. آپ کلمہ پوچھ لیں اس کو کلمہ نہیں آتا ہوگا. آپ غسل جنابت پوچھ لیں غسل جنابت نہیں آ رہا ہوگا. آپ اسے وضو پوچھ لیں اس کو وضو کا نہیں پتا. پتا کس بات کا ہے؟ دنیا کا. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے زمانے کے کہ انسان گھاٹے میں. یہ گھاٹا ہے. دولت انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. خاندان, قوم, قبیلہ, عہدہ, یہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. اللہ کی پکڑ سے انسان کو اپنا عمل ہے, انسان کا اپنا کردار ہے, کریکٹر ہے. اگر وہ درست ہے تو انسان بادشاہ ہے. قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا علم ہے. اس قرآن کے ساتھ جو بندہ جڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکھار دیا. پوری دنیا حیران ہوتی ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی دولت کہ جو زندہ کو بھی کام آتا ہے, زندہ مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتا ہے, قبر میں بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کے پاس بھی یہ قرآن کھڑا ہو کے سفارشی بنے گا, کوئی سفارش نہیں کرے گا. فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, کے انسان گھاٹے میں ہے. اب وہ گھاٹا کیا ہے انسان کا؟ اگر انسان اس وقت کی, ٹائم کی قدر کر لے, انسان کو ہر بات سمجھ آ جائے گی. جب انسان صبح اٹھتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح بندہ اٹھا مسلمان تھا, شام کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, شام کو مومن تو صبح کو انسان غیر مومن. یہ کیا ہوگا؟ انسان دنیا کے پیچھے بھاگا, دنیا نے اس کو تباہ کر دیا, لالچ میں آ گیا, طمع میں آ گیا. مسلمان حقیقی طور پہ اگر اپنے اسلاف کی تاریخ اور سیرت کو پڑھیں, بڑے بڑے ائمہ, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اصحاب محمد, آپ کے خانوادہ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان حقیقی طور پہ یہ ایمان ہے جو انسان کو کامیابیوں کے راستوں پہ لگاتا ہے. فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہ گھاٹے میں نہیں جائے گا جو ایمان لایا. ایمان کیا چیز ہے؟ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان ایک ایسی حرارت کا نام ہے, ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ہمیں راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے, برائی سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے, ہمیں ہوشیار کر رہا ہوتا ہے, ہمیں بار بار وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے اصل ایمان. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اور وہ ایمان ایک ایسی خفیہ چیز ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے. ایمان کی پہچان کے لیے فرمایا کہ جس طرح پھلدار درخت ہوتا ہے, وہ درخت کی پہچان اس کا پھل ہوتا ہے, ایک مومن کی پہچان اس کا عمل ہوتا ہے, اس کی گفتگو ہوتی ہے, اس کی زبان ہوتی ہے, اس کا عمل ہوتا ہے, کہ اس کے انداز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ مسلمان ہے.
لیکن آج مسلمان معاشرہ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دوسروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھا ہے. ان کی رسم، ان کا رواج، ان کا طور، ان کا طریقہ، ان کے پیچھے چلنے کے نتائج یہ نکلے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر سے دور چلے گئے، پیغمبر کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے، ہم رسول اللہ سے دور ہو گئے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے بیگانہ کس نے کر دیا، کس نے دور کر دیا تجھے؟ الذی خلقک، وہ اللہ کے جس نے تجھے تخلیق کیے ہیں. تخلیق کے اندر آپ دیکھیں دنیا میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی کا عمل دخل نہیں ہے. ورنہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بد شکل پیدا ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا معذور پیدا ہو جائے، میرا بیٹا اپاہج پیدا ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جیسا دے دے اور کسی کو نہ دے وہ لے نہیں سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے باج بنا دے، جس کو چاہے مکس کر کے دے دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر. اس گھاٹے کے اندر یہ نہیں کہا کہ مسلمان گھاٹے میں ہیں، کافر گھاٹے میں ہیں، مجوسی گھاٹے میں ہیں، یہودی گھاٹے میں ہے، کسی کا نہیں کہا، انسان کو کہا. مسلمان بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، مجوسی بھی انسان ہے، آگ پرست بھی انسان ہے، سارے انسان ہیں. اور ان انسانوں کو ساری مخلوقوں میں سے صرف اور صرف جو نام لے کر بیان کیا گیا ہے وہ انسان کو کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا انسان کو؟ اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے ہے، پیغمبر انسانوں کے لیے ہے، ہدایت انسان کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے اور مخلوقوں کے لیے نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت. آپ دیکھیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو سب پہ ڈالا، سب نے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو برداشت کر لیا. کیوں برداشت کیا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جلد باز بھی ہے. اب قرآن کریم جیسی امانت کو لے کر اس کو کما حق کا ہو ادا نہ کرنا، یہ انسان کے لیے سزا کا ذریعہ بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورنہ انسان کو تو رکھا تھا جنت میں، جنت کے لیے پیدا کیا تھا، بھی جنت میں رہے موج مارے. لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے باہر کر دیا. اس لیے انسان کے مزاج میں یہ چیزیں آئی ہیں، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، دھوپ بھی لگتی ہے. انسان کو برداشت نہیں ہوتا دنیا کا موسم، کیونکہ یہ انسان کے مطابق تھا ہی نہیں. انسان تو باشی تھا جنت کا، بغیر محنت کے ملی ہوئی تھی. اور وہاں سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جب نکالا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ اب تم جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، ساری نسل لے کے چلے جاؤ، اب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، چیپٹر آئے گا، سلیبس آئے گا، کورس آئے گا، تعلیم آئے گی، اور جو اس کے مطابق عمل پیرا ہو کے آئے گا پھر ہم چیک کریں گے کون ہے حقدار جنت کا اور کون حقدار نہیں ہے جنت کا. یہ قرآن کریم حقیقت میں ایک سلیبس ہے، ایک کورس ہے
ایک نصاب ہے. یہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے تمام معاملات کو حل کر دیتا ہے. ہاں کچھ ایسے معاملات جن کی تفصیل درکار تھی تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اندر موجود ہے. یعنی یوں سمجھے کہ قرآن ایک تھیوری ہے، قرآن ایک تھیوری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایک پریکٹیکل ہے، جس میں اس تھیوری پر پریکٹیکل ہوا. کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور یہ گھاٹا انسان کا صرف انسان کا ہی نہیں ہے، یہ اس کی پوری نسل کا گھاٹا ہے. فرمایا کہ الا الذین آمنوا، یہاں الا استثنائیہ ہے، جس نے اس گھاٹے سے لوگوں کو نکالا. فرمایا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے. اب اس ایمان کے بارے میں فرمایا کہ آمنو، ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے، وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیا. اب اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کا بچہ بچہ ان واقعات کو سمجھتا اور جانتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے مؤذن، اللہ کے رسول کے خادم، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے خزانچی بھی تھے، امانت دار بھی تھے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے، کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے. کبھی انسان غور کرے کہ دین کو سمجھنے کے لیے نہ تو پرائمری ہونا پاس ہونا لازمی ہے، نہ میٹرک پاس ہونا لازمی ہے، نہ انٹر، نہ بی اے، نہ ایم اے، کچھ نہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لے. بلال حبشی غلام کا بیٹا، اور ماں بھی بیچاری غلامیت کی زندگی بسر کرنے والی. اب آپ بتائیں کہ ایک ایسا بچہ جو سارا دن جنگل میں گھومتا ہو، بکریوں کے ریوڑ میں ہو، اسے کس نے سمجھایا، کس نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ اللہ کا رسول ہے؟ کس طرح اس نے پہچانا، کس طرح اسے پتا چلا؟ اور اسی وجہ سے جو اس کے آقا تھے، جو مالک تھے، وہ رسی میں باندھ کر بچوں سے تشدد کرواتے تھے، لیکن زبان پر اللہ احد، اللہ ایک ہے. وہ پتھر مارتے ہیں، کانٹوں پہ گھسیٹتے ہیں. اب آپ زیادہ لمبا چوڑا فلسفی اور منطقی انداز میں جانے کی بجائے صرف ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لیں. آج ہم کہہ دیتے ہیں یار قرآن کیسے پڑھیں، قرآن کیسے سیکھیں، وضو کیسے پڑھیں، وضو کیسے سیکھیں، غسل کس سے پتا، کون بتائے گا ہمیں؟ یہ بہانے ہیں لوگوں کے، یہ لوگوں کے بہانے ہیں. روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے، بریانی کھانے کا طریقہ آتا ہے، پیسے کمانے کا طریقہ آتا ہے، موٹر سائیکل چلانا آ گیا، کاروبار کرنا آ گیا، بچے پیدا کرنے کا پتہ چل گیا. نہیں پتہ چلا تو غسل جنابت کا نہیں پتہ چلا. دادا بن گیا، نانا بن گیا، باپ بن گیا، کچھ پتہ نہیں. آپ کبھی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھیں کہ یار نماز پڑھ کے آئے ہو، ذرا مجھے بھی پڑھا دو نماز. وہ فوراً کہے گا مولوی صاحب کے پاس جاؤ. بھئی تو جو پڑھ کے آیا ہے، تو کیا پڑھ کے آیا تو مجھے وہ پڑھا دے. جو قرآن تو سمجھا ہے، جو تو پڑھ کے آیا تو مجھے پڑھا دے. وہ کہے گا نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، یہ مولوی صاحب کا کام ہے. کیوں؟ اس کو آتا ہی نہیں. کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گیٹ پہ، وہ یہ سوال کر لے کہ یار تم مسجد سے آ رہے ہو، عبادت کر کے آ رہے ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ، کچھ پتہ نہیں. اور یہی حال ہر مسجد کا ہوتا ہے. ہر مسجد کے اندر ایسے بندے آپ کو ملیں گے. وہ صرف
آتے ہیں اور جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے جمعوں کا حال دیکھ لیں، جمعے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، اور بھرے گی کب؟ آخری 5 منٹ 10 منٹ میں۔ کوئی غیر مسلم مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے، مسجد کسی کی بھی ہو، وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے اور ایک ایک نمازی کو روک کر کہے بھائی کیا پڑھ کے آئے ہو؟ بولے جمعہ۔ بولا اچھا مجھے بتاؤ مولوی صاحب نے جو بیان کیا تھا وہ کیا بیان کیا ہے؟ مولوی صاحب نے جو خطبہ دیا ہے وہ مجھے بھی بتا دو۔ نہیں بتا پائے گا، اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی خطبے سنتے رہے، اس کو بولو ساری زندگی تم نے خطبہ سنا ہے، درس سنے ہیں، کوئی 10 حدیثیں مجھے سنا دو، 10 حدیثیں سنا دو۔ ساری زندگی جمعے پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، صف اول کا نمازی آپ کو 10 حدیثیں نہیں سنا سکے گا۔ کبھی امتحان لو ان کا، پتہ چل جائے گا۔ ویسے حاجی صاحب ہیں، ویسے حاجی صاحب ہیں، لیکن 10 حدیثیں اللہ کے نبی کے 10 فرمان اس کو یاد نہیں ہوئے۔ کیا محبت ہے رسول اللہ سے، کیا اسلام سے محبت ہے، کس طرح کا یہ مسلمان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کے سوالات دیکھیں، اعلانات ہو گئے کہ حضرت علی یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے بہت ساروں نے اکٹھے ہو کے کہ یار کیا پوچھا جائے، کیا پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ساری چیزیں چھوڑو، ایک ہی چیز پوچھتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشاورت ہو گئی۔ حضرت علی جب مسجد کی جامع مسجد میں گئے، لوگ جمع ہو گئے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایک سوال ہے۔ نمبر 1 آپ اللہ کے رسول کے برادر ہو، بھائی ہو۔ نمبر 2 آپ اللہ کے رسول کے داماد ہو۔ نمبر 3 آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو، اور آپ ان کے خلیفہ بھی ہو۔ ہمیں ایک مسئلہ سمجھا دے جو آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہو، دیکھا ہو، پرکھا ہو، آپ کو یاد ہو۔ ہمارا سوال ہے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف وضو کا طریقہ اللہ کے نبی کا ہمیں دکھا دو۔ میرے بھائی، وضو ہاتھ دھونے کا معنی نہیں ہے، چہرہ دھو لینا وضو نہیں ہے، پاؤں دھو لینا وضو نہیں ہے۔ وضو ایک پراپر طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، پاؤں دھو لیے، مسح کر لیا، وضو ہو گیا، نہیں۔ یہ دین شریعت ہے، اس کا اصول اور قاعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو سمجھ لیا ہے مسلمانوں نے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم جدی پوچھتے کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے کرو، ایک اونچی کرسی منگوائی گئی، فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، کرسی منگوائی گئی، اور اس کرسی پہ بیٹھ کر اونچائی پر آپ نے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا، ہاتھ دھوئے، خلال کیا ہاتھوں کا، پورے اچھے طریقے سے دھوئے، 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، پھر آپ نے چہرہ اپنا دھویا 3 بار، یہ کونی، یہ بایاں، پھر سر کا مسح کیا، یہاں سے شروع کیا پیچھے تک لے گئے، اور یہ پورا مسح کرنے کے بعد آپ نے پاؤں دھوئے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے۔ جب یہ وضو مکمل ہوا، وہ جس برتن میں وہ پانی تھا وہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے کرسی کے اوپر، اس کا ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ آج ہم لوگوں نے، شہر کی آبادی والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لوٹا پلیت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، لوٹا پلیت نہیں ہوتا،
لوٹا پلیت نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کو بنا دیا. آپ گاؤں دیہات میں جائیں, وہی لوٹا باہر قضائے حاجت کے لیے استعمال کریں گے, اسی لوٹے سے وہ وضو بھی کریں گے. وہ تو پاک ہوگا تو تبھی وضو ہوگا, جب وہ پلیت اور ناپاک ہے تو وضو کیسے ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پانی پیا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی, حیران ہو گئی, یہ کیا کیا تم نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی طرح اللہ کے رسول کو دیکھا, آپ نے وضو کیا, وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے پی لیا. لہذا پیٹ بھر کے پینے کی ضرورت نہیں, ایک چلو پی لیا, 2 چلو پی لیا, پی لی. اور یہ جب کسی کو طلب ہو کہ ہم نے کچھ پوچھنا ہے, وضو کیوں پوچھا اہل کوفہ نے؟ اس لیے ہماری ساری نماز کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ وضو پر ہے. ہماری عبادت کا دار و مدار وضو پر ہے. جب وضو میں غلطی ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان ایسا مضبوط, جسم کٹ گئے, مال چھن گئے, اذیتیں دی گئی, لیکن وہ ایمان نکلا نہیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے, ایک عورت ہے, صنف نازک ہے, لیکن تاریخ نے لکھا ایک نہیں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت اونٹ چلائے گئے, جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, لیکن ایمان نہیں گیا, جان چلے گئی. یہ ہوتا ہے ایمان. اور ایمان پر کبھی کمپرومائز مومن نہیں کرتا, اپنا ایمان نہیں بیچتا. ہر صورت, ہر قیمت, ہر لمحہ ایمان نہیں جانا چاہیے. لیکن آج مسلمان چھوٹی چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مومن وہ تھا جو خریدا نہیں جا سکتا تھا, جس کی کوئی قیمت نہیں تھی, کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایمان دلوں میں ایسا مضبوط کیا کہ دنیا ساری کی ساری پلٹ, حیران پریشان. بلال کو مار مار کے تھک جاتے تھے, ہار جاتے تھے, لیکن بلال کے ایمان کو سلب نہیں کر سکے. وہی بلال جب ایمان کی منزلیں طے کر چکا, اذیتیں برداشت کر چکا, اور میرے بھائی آج کسی بڑے کے پاس کوئی بندہ اس کا تعلق بن جائے, آنا جانا ہو جائے, تو بندہ فخر کرتا ہے, وہ فلاں چیئرمین, کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو میرا اپنا ہے. فلاں ایم این اے ہمارا اپنا ہے, فلاں سیاستدان وہ تو ہمارا اپنا ہے. ایس ایچ او کوئی بات ہی نہیں, ایس پی کوئی بات ہی نہیں, ڈی ایس پی کوئی بات ہی نہیں. یہ ہوتے اللہ اکبر. جس بندے کو محمد رسول اللہ کی جوتی اٹھانے کا اعزاز مل جائے, جس کو اللہ کے نبی کا لوٹا اٹھانے کا اعزاز مل جائے, جو اللہ کے نبی کے گھر کے کام کرنے کا اعزاز مل جائے, جس کو اللہ کے نبی کے مؤذن ہونے کا اعزاز مل جائے, شرف مل جائے, میرے بھائی اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام اور شرف ہو نہیں سکتا. کوئی دکھ پریشانی ہوتی, اللہ کے رسول بلال کو بلاتے, بلال ادھر آؤ, آج یہ مسئلہ ہو گیا, اس کو حل کرنا ہے. کہنے کو وہ حبشی نسل ہے, اس میں یہ اشارہ ملتا ہے, اللہ کسی کی شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا, اللہ کسی کی نسل اور قوم کو نہیں دیکھتا, اللہ کسی کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. بڑے بڑے مالدار رد ہو گئے, ایک غلام کا بیٹا, مظلوم ترین طبقے کے اندر رہنے والا شخص, جس کو اللہ کے نبی نے یہ مقام, یہ مرتبہ دیا. اور جب معراج پر گئے, آپ نے وہاں ایک آواز سنی کسی کے چلنے کی. آپ نے پوچھا فرشتے کے, فرشتے یہ آواز کس کی؟
اللہ اکبر. فرشتے نے کہا یہ بلال حبشی کی، بلال حبشی کی. بلال اتنا اونچا مقام. آپ نے واپس آئے، پوچھا بلال ایک چیز تو بتا، تو کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ تو سے اتنا راضی ہو گیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، لیکن آپ کو بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ. فرمایا اللہ کے رسول سارا دن میں وضو میں رہتا ہوں، میں وضو کی حالت میں رہتا ہوں. جتنی بار میرا وضو ٹوٹتا ہے اتنی بار دوبارہ وضو کرتا ہوں اور وضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں بس. باقی آپ کے سامنے جو کچھ کرتا ہوں میں. یہ ایسا عمل ہے جب بندہ ایک وضو کرتا ہے، وضو بھی عبادت ہے. محدثین کی فقہاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وضو باقاعدہ ایک مستقل عبادت ہے اور انسان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے، انسان کے گناہ کو ختم کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ عمل صالحہ کب ہوں گے؟ میری سوچ، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ، میرا دماغ نہیں. عمل صالح وہ ہوگا جو رسول اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا. اب اس کی مثال یہ سمجھے، 5000 کا نوٹ ہے، کوئی جعلی بنا لے، نوٹ تو نوٹ ہے، کاغذ تو ہے، لیکن وہ چلے گا نہیں، وہ کارآمد نہیں ہے. اسی طرح عمل صالح تب ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا. آپ کے قول سے، فرمان سے، عمل سے ثابت ہے تو وہ عمل صالح ہے، ورنہ عمل صالح نہیں ہے. مومن کا کام ایمان لانا، عمل صالح کرنا. اس کے بعد وتواصوا بالحق. مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمیندار ہے. وہ زمیندار اپنی زمین کا مالک بننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، مومن ایک ایسی زمین کا مالک ہے، وہ دل اس کا، جس طرح ایک زمیندار اناج، پھل، غلہ، سبزیاں ساری اگاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے اور اسے فائدہ حاصل کرتا ہے. مومن صرف اکیلا تسبیح پہ دانہ نہیں پھینکتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار دوسرا بندہ بھی مومن بن جائے، وہ بھی عمل کرنے لگ جائے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے، وہ نیکی کی طرف آ جائے، وہ نیکی کی طرف آ جائے، تاکہ ہم اس نیکی کو پھیلائیں. صحابہ کرام نے یہی کام تو کیا تھا. اگر ہم اپنے ایمان کو، عمل کو سکیڑیں گے، محدود کریں گے، تو قیامت کے دن یہ وبال جان ہوگا. وتواصوا بالحق. جو حق آپ نے پہچانا ہے اس حق کو اوروں میں پھیلائیں، اوروں کو بتائیں، اوروں تک پہنچائیں. آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہی کہا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب. لوگوں، آج جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رعا منکم منکرا، من رعا منکم منکرا. یا یہ نہیں کہا کہ مولوی کے لیے، عالم کے لیے، امام کے لیے، حافظ کے لیے، قاری کے لیے، داڑھی والا، غیر داڑھی والا نہیں. آپ نے فرمایا جس بھی مسلمان کو کوئی خلاف شرع کام نظر آئے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو مٹائے اپنے ہاتھ کے ساتھ. إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت، قوت نہیں ہے تو اپنی زبان، قلم، کہنے سے، بیان کرنے سے، لکھنے سے، لٹریچر سے، پمفلٹ سے آپ اس برائی کے خلاف آواز بلند کریں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں اسے نفرت رکھو، اس برے سے نفرت رکھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزوری ہے، کمزور درجے کا ایمان ہے. فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو بیان کرو.
لیکن جب حق بیان کرو گے تو بندہ آپ کے سامنے ری ایکشن بھی دکھائے گا کہ یار تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا جنتی آ گیا، تو بڑا دین کا ٹھیکیدار آ گیا. یہ سارے تانے آپ کو ملنے ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا ہے کہ نہیں بھائی آپ مجھے ٹھیکیدار نہ کہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک خادم ہوں. میں ایک چیز کو سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میرے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں تمہیں بتاؤں. اس کے اس تانے سے آپ نے چڑنا نہیں، غصے نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. وہ کیا بتایا ہے اللہ کے رسول کو؟ جب آپ کفار کے مجمع میں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں، آپ کو کاہن، مجنون، شاعر، بہت کچھ القابات دیے کہ نعوذ باللہ. آپ نے سب کو برداشت کیا، حتیٰ کہ جب آپ نے ابو لہب وغیرہ سب کو بلایا اور ان کو دعوت دی کہ اگر میں اس پہاڑ کے پیچھے سے، میں اونچائی پہ کھڑا ہوں، تمہیں کہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کوئی قافلہ تم پہ حملہ کرنے والا، بتاؤ تم سچا مانو گے کہ مجھے جھوٹا؟ سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، جو کہو گے وہ ٹھیک ہے. آپ نے جب دعوت دی، اللہ کی توحید کی، تو اس نے کیا کہا ابو لہب نے؟ تبا لکا یا محمد الہذا دعوتنا. ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. آج قرآن کی آیت بن گئی ہے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، خاک آلود ہو، ساتھ میں تیری بیوی کے بھی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ وتواصوا بالصبر. اس کی بات سنو، تانا سنو، تنقید سنو، صبر سے کام لو. جب یہ طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں، اس صبر پر بھی اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا. کوئی داڑھی والا بندہ، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی، آپ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، ملا، او مولوی، او داڑھی، وہ عجیب عجیب نام، عجیب عجیب طریقے سے، وہ ٹوپی، یار یہ کیا بات ہوئی، وہ پگڑی. یہ یعنی کہ تنقید ہے، حقارت ہے. ہم برداشت کرتے ہیں کہ تیرے کہنے سے ہم داڑیاں نہیں منڈوائیں گے، تیرے کہنے سے ہم نے ٹوپیاں نہیں اتار دینی، تیرے کہنے سے ہم نے پگڑی نہیں چھوڑ دینی، تیرے کہنے سے نماز نہیں چھوڑنی. لیکن اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تجھے ہدایت دے دے. یعنی یہ ملا لفظ حقیقت میں تنقید ہے. او مولوی، یہ تنقید ہے. وہ ٹوپی، وہ پگڑی، وہ فلاں، وہ جنت کا ٹھیکیدار، وہ جنتی، بڑے جنت لے پھرتا ہے. لوگ تنقید کریں گے، کرتے. یہ مسلمان کرتے ہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ یہ تنقیدیں ہم پہ جو ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں ورثے میں ملی ہے. جو اللہ کے نبی کی داڑھی رکھے گا اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. جو اللہ کے نبی کا امامہ باندھے گا اس پہ تنقید ہوگی. جو اللہ کے نبی کی ٹوپی پہنے گا تنقید ہوگی. جو دین کی بات کرے گا تنقید ہوگی. یہ تنقیدیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، ہمارے نبی نے کی، یہ تو اعزاز ہے. اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے آپ خوش ہو جاؤ، آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کا گناہ بڑھ رہا ہے، کرتا رہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کہنے سے باز نہیں آنا، حق بات کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آنا. ہمارے دل کے اندر یہ خیر خواہی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، مسلمان بن جائیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کی طرف آئیں، عذاب قبر سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بچائیں اور اپنے اولاد کی فکر کریں. تو یہ ایک ایسی دعوت ہے، یقین جانیں کہ جب آپ لے کے چلتے ہیں اللہ رب کریم اس کے راستے بنا دیتا ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقسام کی سنتیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کی دعوت دینے والے بن جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں اور سنتوں کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالغفار اعظم صاحب کتاب و سنت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ایک تو ضروری اعلان پہلے بیماروں کے لیے کہ ہمارے درمیان پہلے فاروق انصاری، تمام بھائی ان کو جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگلا پروگرام انشاءاللہ 9 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہیں پر منعقد کیا جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ 2 مقرر تشریف لا رہے ہیں، دونوں نوجوان خطیب ہیں، ایک مولانا ندیم احمد صاحب جو سرجانی ٹاؤن سے یہاں تشریف لائیں گے، اور دوسرے نمبر پر عبدالرحمن خالد مقرر 16 بیاہ عبدالرحمن خالد جو انشاءاللہ اگلے مہینے 9 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام دوست احباب سے پروگرام میں شرکت کی اپیل ہے، دوست احباب تشریف رکھیں، آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔